اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم احرص الناس على حياة ومن الذين اشركوا يود احدهم لو يعمر الف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر والله بصير بما يعملون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی آباد تھے ان لوگوں کا یہ دعویٰ تھا کہ آخرت کی کامیابی صرف اور صرف ہمارے لیے ہے اور کسی کی کوئی کامیابی وہاں نصیب نہیں ہوگی۔ عجیب عجیب دعوے تھے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، کہیں ان لوگوں نے کہا وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ، کہتے تھے کہ ہم میں سے جو گنہگار لوگ ہیں وہاں جاویں گے، تھوڑی مدت تک جہنم میں ان کو ڈالا جاوے گا اور پھر وہاں سے نکال کر ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ دوسرا دعویٰ ان کا یہ تھا کہ جنت میں صرف اور صرف ہم یہودی جاویں گے، دوسری کوئی قوم نہیں جائے گی۔ ایک تیسرا دعویٰ تھا کہ جو ہم میں سے اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، فرما بردار ہیں، بس ان کے بارے میں تم پوچھو مت۔ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو بس اللہ کے بیٹے ہیں اور اس سے محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیسے ہمیں جہنم کے اندر ڈال دے گا، ہمیں تو جنت کے اندر ہی ڈالے گا۔ یہ یہودیوں کے دعوے تھے۔ گویا کہ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارا جو دین ہے بالکل صحیح دین ہے، آج بھی وہی دین چلے گا، قیامت تک وہی دین چلے گا، یہ دین کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، ہم اسی دن پر مر جاویں گے اور آخرت کے اندر اسی دین کی وجہ سے ہمیں کامیابی مل جائے گی۔ اللہ تعالی نے مختلف جگہوں پر مختلف طریقوں سے ان یہودیوں کا جواب دیا ہے۔ یہاں ایک طریقہ استعمال کیا ہے، قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين۔ اللہ کی یہاں آخرت اگر تمہارے لیے ہے خاص طور سے، نہ کہ دوسرے لوگوں کے لیے، تو ایک کام کرو، موت کی تمنا کرو۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو، چلو ہم بھی مان گئے کہ آخرت کی ساری کامیابی تمہارے یہودیوں کے لیے ہے۔ اس دعوے میں اگر تم سچے ہو تو تم اپنے بارے میں موت کی تمنا کر لو۔ موت کی تمنا کرنا ان کے بس میں تھا، ان کی طاقت سے باہر کی یہ چیز نہیں تھی، ان کی قوت اور ان کے دسترس سے یہ باہر کی چیز نہیں تھی۔ صرف اتنا ہی تو کہنا تھا کہ چلو ہم موت کی تمنا کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ تم اتنا کہہ دو، ہم مان لیں گے کہ تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا ہے
وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، ہرگز یہ لوگ کبھی بھی یہ لوگ موت کی تمنا نہیں کر سکتے۔ ان کو پتہ ہے کہ دین یہودیوں کا صحیح ہے آج کے زمانے میں، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے ہیں وہ صحیح ہے، ان کو سب پتہ ہے۔ صرف یہ ہٹ دھرمی کی بات ہے کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم جس دین پر ہیں وہی حق ہے، اور مرنے کے بعد آخرت کی کامیابی صرف اور صرف ہمارے لیے ہے، صرف یہ ہٹ دھرمی ہے۔ ورنہ تو پتہ ہے کہ اگر ہم موت کی تمنا کریں گے تو گویا کہ ہم اپنے دعوے میں جھوٹے پہلے ہی سے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ موت آ جاوے گی اور ہم دنیا سے چل جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا لن یتمنوہ ابدا، کبھی بھی یہ لوگ موت کی تمنا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ بما قدمت ایدیہم، ان کے جو کرتوت ہیں، ان کے جو اعمال ہیں، ان اعمال پر ان کی نظر ہے کہ ہم لوگوں نے کیا کیا ہے، آیا جھوٹا دعویٰ کیا ہے یا سچا دعویٰ کیا ہے، یا یہ دین ابھی واقعتاً حق ہے یا منسوخ ہو چکا اور نبی کا دین حق ہے، یہ ساری چیزیں ان کو معلوم ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہرگز یہ تمنا نہیں کر سکتے۔ اس آیت کے اندر قرآن کسی انسان کی کتاب نہیں ہے بلکہ اللہ کی کتاب ہے، ایک بہت بڑی دلیل چھپی ہوئی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ یہ قرآن کریم ایسی باتیں بھی بتاتا ہے کہ ایک کام آپ کے بس میں ہے، آپ اسے کر سکتے ہیں، آپ اسے انجام دے سکتے ہیں، آپ اچھی طرح اسے خیر تک پہنچا سکتے ہیں، لیکن قرآن کریم نے صاف کہہ دیا کہ باوجود کہ تمہاری طاقت کے اندر ہے لیکن یہ کام تم نہیں کر سکتے۔ ایسی باتیں بیان کرنا یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ہے بلکہ اللہ کا ہی کلام ہو سکتا ہے۔ موت کی تمنا کرنا یہودیوں کے بس میں تھا، ان کی طاقت سے باہر نہیں تھا، ان کی قدرت سے باہر نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بس تم موت کی تمنا کر لو، تم تو کر سکتے ہو، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ ہرگز تم نہیں کر سکتے۔ یہ ایسی باتیں کرنا یہ صرف اللہ کی خصوصیت ہے، کسی انسان کے کلام میں ایسی باتیں نہیں ملیں گی۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کا اللہ کی طرف سے ہونا سینکڑوں دلیلیں جگہ جگہ پر گزر چکی، اور غیروں نے بھی اقرار کیا، انہیں بھی سمجھ میں آ گیا کہ یہ قرآن کسی انسان کی کتاب نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی کی کتاب ہے۔ حج کے موقع پر جب کافروں نے دیکھا کہ پوری دنیا سے لوگ اب حج کرنے کے لیے آئیں گے، قرآن کریم کی تعلیم جب ان لوگوں کے درمیان پہنچے گی اور پھر یہ لوگ اس کی تعلیم کو لے کر اپنے اپنے علاقے میں پہنچیں گے تو پھر یہ نبی کا دین پورے طریقے پر پوری دنیا میں پھیل جائے گا۔ اس لیے کافروں نے سوچا کہ اس پر پابندی لگانے کی ضرورت ہے، ورنہ ابھی تو مکے کے اندر ہے، پورے عرب میں جاوے گا اور عرب سے باہر پورے عجم میں چلا جاوے گا۔ مکے کے کافروں نے ایک میٹنگ بلوائی، جتنے لوگ جمع ہوئے ان میں سب سے زیادہ عقل مند، تیز ترار ولید ابن مغیرہ تھا۔ لوگوں نے اس سے عرض کیا کہ اب تو پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں، نبی کا یہ کلام سنیں گے، اپنے دل میں بیٹھا لیں گے،
علاقے کے اندر جاویں گے، وہاں پر ان کا پرچار ہوگا اور پورے طریقے پر یہ دین اور یہ قرآن پھیل جاوے گا۔ اس پر پابندی لگانے کی ضرورت ہے۔ ولید ابن مغیرہ نے کہا کہ تم ہی لوگ بتاؤ کیا کیا جائے۔ لوگوں نے کہا کہ جب حج کرنے کے لیے لوگ آویں تو یہ شور کر دیا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاگل ہیں، مجنون ہیں۔ ولید ابن مغیرہ نے کہا کہ یہ صحیح بات نہیں ہے، جو لوگ آویں گے، ان سے ملیں گے، ان کی باتوں کو سنیں گے، ان کو سمجھ میں آ جاوے گا کہ یہ پاگل ہیں یا نہیں ہیں، تم لوگ جھوٹے ثابت ہو جاؤ گے، اس لیے ان کو مجنون نہیں کہا جا سکتا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، مجنون نہ بتایا جائے، بلکہ لوگوں کے درمیان یہ شور کر دیا جائے کہ یہ کاہن ہے، کہانت کی باتیں جانتے ہیں۔ ولید ابن مغیرہ نے کہا کہ یہ بھی صحیح نہیں ہے، جو لوگ آویں گے کہانت کی پوری تعلیم ان کے پاس موجود ہے، ان سے باتیں کریں گے، ان کو سمجھ میں آ جاوے گا کہ ہمیں جو بتایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاہن ہے، بالکل غلط ہے، جھوٹ بات ہے، اس لیے تم لوگ جھوٹے ثابت ہو جاؤ۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ایک کام کیا جائے، لوگوں کے درمیان شور کر دیا جائے کہ یہ شاعر ہیں۔ ولید ابن مغیرہ نے کہا کہ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا، جتنے لوگ آویں گے بہت سارے لوگ شاعر ہویں گے، شعر و شاعری سے واقف ہویں گے، ان کی بات جب ان سے ہوئے گی، ان کے کلام کو سنیں گے تو اپنے شعر کے طرز پر اور اس کے ضابطے اور قانون پر ان کے کلام کو پرکھیں گے، پتہ چل جاوے گا کہ نہیں، یہ شعر و شاعری کی کتاب نہیں ہے بلکہ کچھ اور کتاب ہے، ہمیں جو کہا گیا کہ یہ نبی شاعر ہے، غلط کہا گیا، تم سب میں جھوٹے ثابت ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد ولید ابن مغیرہ کا بیان سنیے، جبکہ وہ کافر ہے، کٹر کافر ہے۔ کہا کہ شاعری کے جتنے قوانین ہیں سب سے میں واقف ہوں، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ نبی کا کلام کوئی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ کہانت کی جتنی تعلیم ہے سب سے میں واقف ہوں، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ کوئی کاہن کی بات نہیں ہے۔ مجنون اور پاگلوں سے میں ملا ہوں، مجنون اور پاگل کیسی کیسی باتیں کرتا ہے میں پوری طرح جانتا ہوں، میں نبی سے بھی ملا ہوں، مجھے اچھی طرح علم ہے کہ وہ نبی کوئی پاگل اور مجنون نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا کہ پھر آپ بتا دیجئے کہ آنے والے لوگوں کو کیا میسج دیا جاوے گا کہ لوگ ان سے متنفر ہو جائیں۔ ولید ابن مغیرہ نے کہا کہ تم شور کر دو کہ یہ جادوگر ہیں۔ الغرض لوگوں نے اس کی باتوں کو لے لیا اور لوگوں کے درمیان جو حج میں آنے والے تھے شور کرنا شروع کر دیا کہ یہ جادوگر ہیں، ان کی باتوں میں اگر تم آؤ گے تو اپنے بھائیوں سے جدا ہو جاؤ گے، اپنے والدین سے جدا ہو جاؤ گے، اپنی بیوی سے جدا ہو جاؤ گے، سب سے تم اکیلے ہو جاؤ گے، اس لیے ان کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، شور ہوتا رہا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام اور قرآن کی بات لوگ سن کر گئے اور پورے عالم کے اندر اس قرآن کی تعلیم کو پھیلا دیا۔ یہ کوئی انسان کی کتاب نہیں ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ ایک قریش کا سردار نضر ابن حارث کافر سردار ہے، خود اس نے یقین کیا اور لوگوں کو بتایا کہ یہ کوئی انسان کا کلام نہیں ہے، کیوں اس چکر میں تم لوگ پڑے ہوئے ہو، یہ تو اللہ کا ہی کلام ہو سکتا ہے، کسی اور کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا قریشیوں، ایک نوجوان نے تمہارے اوپر جو مصیبت ڈھا رکھی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ اس سے بڑی مصیبت تمہارے اوپر کبھی نہیں آئی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ بالکل صحیح، کہا کہ ذرا غور تو کرو،
اس کی پوری جوانی تمہارے درمیان گزر گئی. تم لوگوں نے خود اسے امین کا لقب دیا کہ امانت دار ہے. تم لوگوں نے خود اسے صادق کا لقب دیا کہ سچا انسان ہے. اب جب اس کے بال پکنے لگے اور اس نے اپنی زبان سے کلام کی ادائیگی شروع کر دی تو تمہیں لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے, کسی نے کہا کہ یہ کاہن ہے, کسی نے کہا کہ یہ مجنون ہے, کسی نے کہا کہ یہ شاعر ہے. نضر ابن حارث نے کہا کہ میری بات سنو, نہ یہ جادوگر ہے, نہ شاعر ہے, نہ کاہن ہے, نہ اور کچھ پاگل ہے, بلکہ ایک انسان ہے, واقعتاً امانت دار ہے, صادق انسان ہے. اس کا یہ اپنا کلام نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے. تم غور کر لو, میری بات مانو یا نہ مانو. غیروں نے بھی اقرار کیا کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا بھائی انیس مکۃ المکرمہ پہنچا, نبی سے ملاقات ہوئی, نبی کے کلام کو سنا اور لوگوں کے تبصرے کو سنا. جب وہ لوٹ کر آیا تو ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے بھائی سے باتیں کی کہ بتاؤ تو وہاں کی کیفیت کیا رہی. انیس نے فرمایا کہ دیکھو ایک شخص آیا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, حالانکہ لوگ اسے شاعر کہہ رہے ہیں, اسے مجنون کہہ رہے ہیں, اسے کاہن کہہ رہے ہیں, اسے جادوگر کہہ رہے ہیں, اور میں نے ان کے کلام کو سنا. وہ کلام کسی جادوگر کا کلام نہیں ہو سکتا, کسی شاعر کا کلام نہیں ہو سکتا, کسی کاہن کا کلام نہیں ہو سکتا, کسی پاگل اور مجنون کا کلام نہیں ہو سکتا. وہ واقعتاً نبوت کا اگر دعویٰ کیا ہے تو وہ ہے بھی نبی. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بھی سفر کیا مکۃ المکرمہ کا. حرم شریف پہنچنے کے بعد 1 مہینے تک میں حرم شریف میں قیام کیے رہا. کھانے کی کوئی چیز مجھے نصیب نہیں, صرف آب زمزم پیتا تھا اور اسی پر پورا دن اور پوری رات گزار دیتا تھا. ابو ذر کہتے ہیں کہ زمزم کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ وہ پیاس بجھانے کے ساتھ ساتھ بھوک مٹانے کا بھی کام کرتا ہے. میں 1 مہینے تک اسی آب زمزم پر ٹکا رہا, مجھے کبھی پیاس محسوس نہیں ہوئی, بھوک محسوس نہیں ہوئی, کمزوری محسوس نہیں. اور وقتاً فوقتاً اسی 1 مہینے کے درمیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو سنتا رہا. سننے کے بعد میں پوری طرح واقف ہو گیا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا کلام. کہتے ہیں کہ میں اپنے علاقے میں آیا, ہماری قوم 1000 افراد پر مشتمل تھی. میں نے ان کے سامنے یہ باتیں رکھی اور سب تیار ہو گئے نبی اکرم کی خدمت میں جانے کے لیے, اور سبوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا. غیروں نے بھی اقرار کیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے, کسی انسان کا کلام نہیں. ایسی باتیں ہی کرتا ہے کہ کسی انسان کی یہ باتیں ہو ہی نہیں سکتی. ایک اور بات مجھے یاد آ گئی, ابو جہل, اخنس ابن شریک, ابو سفیان, کٹر کافر, ان تینوں نے اپنے اپنے طور پر ارادہ کیا کہ کلام کے بارے میں بڑا شور ہے, ذرا چل کر سنا جائے کہ یہ کیسا کلام ہے. ابو جہل الگ راستے سے نکلا رات کے اندھیرے میں, اخنس ابن شریک الگ راستے سے نکلا, ابو سفیان الگ راستے سے نکلا. تینوں کلام کو سن کر واپس آ رہے تھے. تینوں کی ملاقات اسی اندھیری رات میں ایک چوراہے پر ہو گئی. کسی کی آواز نکل نہیں رہی. تینوں سمجھ گئے کہ ہم لوگ کیا کر کے آ رہے ہیں. تینوں نے کہا کہ اب ایسی غلطی نہیں ہونی چاہیے, اگر ہم لوگ سنتے رہیں گے تو ہمارے پیچھے ایک بڑی قوم ہماری اقتدا کر رہی ہے,
ہمارے بارے میں وہ سن کر وہ بھی سننا شروع کر دے گی اور ساری کی ساری قوم مسلم ہو جاوے گی، اس لیے اب ایسا کام مت کر۔ پھر ان لوگوں نے دوسری رات یہ سوچا کہ اخنس کو کیا معلوم، ابو جہل کو کیا معلوم، ابو سفیان کو کیا معلوم، چلو چلتے ہیں پھر سننے کے لیے۔ پھر تینوں تین راستے سے نکلے، پھر سن کر واپس ہو رہے تھے، ایک چوراہے پر پھر تینوں کی ملاقات ہو گئی۔ اخنس ابن شریک نے کہا کہ تیسری مرتبہ اگر تم لوگ مل گئے اس کام کے لیے تو لاٹھی سے خبر لوں گا۔ تیسرے دن پھر یہی واقعہ۔ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ اخنس ابن شریک اپنے گھر گیا، جانے کے بعد ایک مضبوط سی لاٹھی نکالی اور نکالنے کے بعد ابو سفیان کے گھر پہنچا، کہا کہ 3 دن کلام سنے ہو، جھوٹ نہیں بولنا، تم یہ بتاؤ اس کلام کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ قوم جو کچھ کہے وہ نبی کا کلام نہیں ہے، وہ اللہ کا کلام ہے۔ کہا میرے ساتھ چلو ابو جہل کے پاس۔ ابو جہل سے اخنس ابن شریک نے پوچھا کہ تم بھی 3 دن کلام کو سنے ہو، بتاؤ تو صحیح اس کلام کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ کہا کہ دیکھو بھائی، رائے جو ہے وہ ہے، نبی اکرم کا تعلق بنو عبد مناف سے ہے، ہمارے خاندان کا جھگڑا عبد مناف سے آج سے نہیں ہے، کئی 100 سال پرانا جھگڑا ہے، ہر موڑ پر ہم ان سے لڑتے رہے ہیں، اگر انہوں نے اپنی بہادری کو دکھایا تو ہمارا خاندان بھی بہادری کو پیش کیا، اگر انہوں نے اپنی سخاوت کو دکھایا تو ہمارا خاندان بھی سخاوت کو پیش کیا، اگر انہوں نے کوئی اور جواں مردی دکھائی تو ہمارا خاندان بھی جواں مردی کو ظاہر کیا۔ لیکن اب تو بتاؤ، عبد مناف والوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ میرے خاندان میں محمد نبی بن کر آئے ہیں، اب اس کا مقابلہ ہم کیسے کریں؟ ہم تو کہہ نہیں سکتے کہ ہمارے درمیان بھی ایک نبی بن کر آئے ہیں، اس کا مقابلہ کریں تو کیسے کریں؟ اس لیے ہماری دشمنی چونکہ کئی 100 سال پرانی ہے، ہم تو ان پر ایمان نہیں لا سکتے، لیکن جہاں تک کلام کا تعلق ہے تو روز روشن کی طرح آیا ہے کہ وہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ ساری دلیلیں ہیں اللہ کے کلام ہونے کی۔ ایک دلیل یہاں بھی موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر ایک ایسی بات پیش کی ہے کہ لوگوں کے اندر اس بات پر عمل کرنے کی طاقت اور جرأت موجود ہے، اس پر عمل کرنے کی پورے اسباب موجود ہیں، لیکن قرآن کریم نے صاف فرما دیا گرچہ تمہاری طاقت موجود ہے لیکن تم یہ کر نہیں سکتے۔ یہ کسی انسان کے کلام میں ایسا دعویٰ نہیں ہو سکتا ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کے کلام میں ہی ہو سکتا ہے۔ یتمنوہ ابدا بما قدمت ایدیہم، ہرگز یہ لوگ موت کی تمنا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان کے ہاتھوں نے جو کچھ مقدم کیا ہے وہ سب جانتے ہیں کہ ہم اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں یا سچے ہیں، انہیں پتا ہے کہ ہمارا دین یہ صحیح ہے یا نبی کا دین صحیح ہے، سب کچھ پتا ہے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو اچھی طرح جان رہا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اللہ نے فرمایا موت کی تمنا، ان کو پتا ہے کہ موت کی جہاں ہم تمنا کیے بس تو موت آ کر پکڑ ہی لے گی، اور یہ ہرگز ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ موت کی تمنا زبان سے نہ کیے ہوں لیکن دل سے کیے، بالکل نہیں۔ اگر دل سے بھی کرتے تو اللہ تبارک و تعالی ہرگز یہ نہ کہتا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، کہ یہ تمنا نہیں کر سکتے۔ اور یہ بھی اشکال نہیں ہونا چاہیے کہ تمنا کیے ہوں گے لیکن وہ منظر عام پر نہیں آیا، چھپ گیا، کیسے ہو سکتا ہے؟
ہر زمانے میں غیروں کی تعداد زیادہ رہی ہے. اگر وہ تمنا کرتے تو غیر تو بہت تھے, وہ ضرور آ جاتا کہ ان لوگوں نے تمنا کیا ہے موت کی, لیکن موت آئی نہیں. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ, اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اپنی زندگی کے بارے میں وہ بہت زیادہ حریص ہیں, بلکہ مشرکوں سے بھی کہیں زیادہ حریص ہیں کہ زندگی کیا ہونی چاہیے, لمبی ہونی چاہیے. اسی وجہ سے یہ تمنا نہیں کریں گے. یہ مرض ہمارے اور آپ کے درمیان بھی ہے. ہم بھی سوچتے ہیں کہ سنیچری لگا لیں, 100 پار کر لیں تو کام بن جائے گا, لیکن عمل کے بارے میں کچھ ذہن نہیں جاتا کہ عمل بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے, یا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. الغرض یہ یہودیوں کی عادت تھی, اور وہ یہ سوچتے تھے کہ لمبی عمر ہو. بلکہ مشرکوں سے بھی یہ الگ تھے, وہ کہتے تھے کہ ان سے بھی ہماری لمبی عمر ہونی چاہیے. حالانکہ تعجب کی بات ہے, اگر مشرکین کہتے کہ لمبی عمر ہونی چاہیے تو بات سمجھ میں آ رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مشرکین آخرت کے قائل نہیں تھے. وہ کہتے تھے آخرت کوئی چیز نہیں ہے. تو اگر وہ کہتے کہ لمبی عمر ہونی چاہیے تو بات تو سمجھ میں آ رہی ہے. لیکن یہودی جتنے تھے ان کا ایمان آخرت پر تھا, پھر ان کا یہ کہنا کہ ہم مرے نہ بلکہ لمبی عمر ہو, یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اس کے باوجود بھی وہ لمبی عمر کے حریص تھے. یود احدہم لو یؤمر 1000 سنہ, ہر ایک شخص چاہتا ہے کہ 1000 کے برابر 1000 سال کے برابر عمر دے دی جائے. وما هو بمزحزحه من العذاب ان یؤمر, اللہ نے فرمایا کہ لمبی عمر کا ہو جانا یہ عذاب سے چھٹکارے کی دلیل نہیں ہے. بما قدمت ایدیہم, جو تم لوگوں نے جھوٹ بولا ہے اور جو تم لوگوں نے کرتوتیں کی ہیں اور جو تم لوگوں نے برے کام کیے ہیں, چاہے تم جتنی لمبی عمر گزار کر جاؤ, لمبی عمر گزارنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں کرے گا, بلکہ ان سارے گناہوں پر اور ان سارے جھوٹے دعووں پر اللہ تبارک و تعالی پکڑ فرمائے گا. واللہ بصیر بما یعملون, اللہ تبارک و تعالی بہت باریک بھی ہے جو وہ لوگ کر رہے ہیں, سب کچھ جانتا ہے کہ تم کتنا سچ بول رہے ہو, کتنا جھوٹ بول رہے ہو, کتنا سچا دعویٰ کر رہے ہو, کتنا غلط دعویٰ کر رہے ہو. بس کچھ مسئلے بھی تھے, انہیں بھی سمجھتے چلے. ایک مسئلہ یہ پوچھا گیا کہ یہ جو محرم کی 10ویں تاریخ آ رہی ہے, اس تاریخ میں لوگ روزہ رکھتے ہیں, تو ایک روزہ رکھا جاوے گا یا 2 روزے رکھے جاویں گے؟ فقہاء نے لکھا ہے اپنی کتابوں کے اندر کہ چونکہ یہودی جو تھے وہ ایک روزہ رکھتے تھے, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کی مخالفت میں تم ایک نہ رکھو بلکہ کتنے رکھو, 2 رکھو. 9 10 رکھو یا 10 11 رکھو. اور اگر آپ کو یہ خبر ملے کہ آج کے زمانے میں تو یہودی روزہ رکھتے ہی نہیں, اس لیے اگر ایک بھی رکھ لیں تو کام چل جائے گا, نہیں, آپ 2 ہی رکھیں. آدمی جب خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ شروع کے چکروں میں رمل کرو, ذرا بہادر کی طرح چلو, سینہ تان کر. کیوں؟ 1400 سال پہلے کا واقعہ ہے. کفار پہاڑی سے دیکھ رہے تھے صحابہ کو, اور ان کو احساس ہو گیا تھا کہ مدینے کے بخار نے ان کو پریشان کر لیا ہے, اس لیے جھکے جھکے چل رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سینہ تان کر چلو. تو وہ تو اس وقت کی بات تھی نا, جس وقت کافر وہاں موجود تھے. آج تو کافر نہیں ہے, آج کیوں رمل ہو رہا ہے, کیوں سینہ تان کر رمل کیا جا رہا ہے؟ یہی بات یہاں بھی ہے. چاہے آج یہودی روزہ رکھتے ہو یا نہ رکھتے ہو, آپ 2 رکھیں, 9 10 رکھیں یا 10 11 رکھیں. ایک دوسرا مسئلہ تھا کھچڑا بنانا, پانی کا سبیل لگانا,
نیاز وغیرہ کرنا، یہ مسئلہ تو آج تک سمجھ میں نہیں آیا۔ حضرت حسین پیاسے شہید ہو گئے اور ہم گھر میں کھچڑا بنا رہے ہیں، سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس دن کھچڑا بنانے کا مطلب تو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ حضرت حسین کی ابتدا ہونی چاہیے کہ وہ پیاسے ہیں اور ہم اپنے گھر میں پکوان پکا رہے ہیں۔ کھچڑا کا کوئی ثبوت نہیں، سبیل لگانے کا کوئی ثبوت نہیں اس موقع پر، نظر و نیاز کا کوئی ثبوت نہیں اس موقع پر۔ فقہائے کرام نے سب کو بدعت قرار دیا ہے۔ ایک تیسرا مسئلہ پوچھا گیا تھا کہ حج کر کے جب حاجی لوٹے گا اس سے ملاقات کا مسئلہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت عبداللہ ابن عمر نے نقل کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عمر سے فرمایا، لقیت الحاج فسلم علیہ فصافحہ ومرہ ان یستغفر لک قبل ان يدخل بیتہ فإنہ مغفور لہ۔ جب تمہاری ملاقات حاجی سے ہو تو سلام کرو، مصافحہ کرو اور اپنے لیے اس سے دعائے مغفرت کراؤ گھر میں جانے سے پہلے، کیونکہ وہ حج کر کے جب آیا ہے بالکل گناہوں کی صفائی کرا کر آیا ہے، اس سے مل کر ملاقات کرنے کی ضرورت ہے، اس سے دعا کرانے کی ضرورت ہے۔ ہاں، آپ اگر یہ سوچ رہے ہوں کہ ہم اس کے گھر چلے جاویں تو تھوڑا سا آپ کو یہ بھی سوچنا ہوگا کہ اس کے وقت کا آپ خیال رکھیں گے کہ کس وقت میں وہ ملنا اس کے لیے آسانی ہوے گی اور کس وقت میں ملاقات آسانی نہیں ہوے گی، پھر گھر میں اتنی جگہ ہے یا نہیں کہ ہم جا کر اس سے مل سکیں، یہ ساری باتیں آپ کے ذمے ہوں گی۔ بس